مریض ہمارے پاس شفٹ ہوا کہ یہ مختلف ہسپتالوں سے ہوتا ہوا ہمارے ہاسپٹل آیا، بالکل سوکھ کے وہ کانٹا ہوا تھا، 55-60 سال کا وہ آدمی تھا، بہت ہی پتلا دبلا، اور ہماری زبان میں یوزلی ہم کہتے ہیں بون اینڈ سکن، پانی کی شدید کمی اور برا حال۔ عمر اس کی 55-60 سال تھی، جو اس کے ساتھ ایک ہی لڑکی تھی وہ 20-25 سال کی تھی، اور وہ اپنے آپ کو اس کی بیوی بتاتی تھی۔ میرے جونیئر ڈاکٹرز نے مجھے راؤنڈ کرایا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فلاں وارڈ سے شفٹ ہوا ہے، اس کو 4 مہینے سے شدید دست لگے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے، اور اس کے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، گیسٹروسکوپیاں، انڈوسکوپیاں، بایوپسی، ہر چیز، اس سے کچھ نہیں آ رہا، تشخیص نہیں ہے۔ لیکن اب اس کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ یہ آئی سی یو میں شفٹ ہو گیا ہے، وینٹیلیشن کے لیے ہوا ہے، اور اس کو کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے۔ بلکہ میرے ایک جونیئر نے مجھے کہا کہ جس وارڈ سے شفٹ ہوا ہے وہاں کی سینئر ڈاکٹر ایک ہیں، انہوں نے تنزن کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کو اینو صورت رمان سنانا، تو نہ تو ٹیسٹوں میں کچھ آ رہا ہے اور نہ کچھ آ رہا ہے، 4 ماہ سے ایسے ہے۔ جو ہسٹری ہوتی ہے، ہم جو ڈاکٹرز کامن چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے پوچھتے ہیں۔ بچوں نے مجھے بتایا، جونیئر ڈاکٹرز نے، کہ نہ شوگر ہے، نہ یہ نہیں، وہ نہیں، فلانی۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرا لیں۔ بچوں نے کہا کہ جی پچھلے سال اس کا ایڈز کا ٹیسٹ میو ہاسپٹل میں ہوا تھا، تب بھی اس کو اسی طرح ڈائریا لگا تھا، اور وہ نیگیٹو ہے، اور لیکن پچھلے سال پھر یہ ڈائریا ٹھیک ہو گیا تھا 2-3-4 ماہ کے بعد، پھر یہ بہت بہتر حالت میں ہو گیا تھا، لیکن اب پھر اس کو 4 ماہ سے یہ ہے، اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی، اب یہ بے ہوش تھا وہ۔ خیر وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، لیکن میں نے پھر بھی اس کا ایڈز کا ٹیسٹ بھیج دیا کہ یہ بھیجو اس کی کا۔ سورہ رحمان ہمارے آئی سی یو میں ویسے ہی لگتی ہے، صبح دوپہر شام، کئی بار مس ہو جائے، دن میں کم از کم ایک بار ضرور لگ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نرس ڈیوٹی اپنی سمجھ کے اس کو لگا دیتے ہیں۔ وہ بھی لگ رہی تھی، سارے پیشنٹس تھے۔ جہاں تک جتنی میری یادداشت ساتھ دیتی ہے کہ تیسرا دن تھا تو میری جونیئر ڈاکٹر کا مجھے فون آیا، بڑا پینکی۔ اس نے کہا کہ سر یہ پیشنٹ جو ہے اس کی حالت تو خراب ہی ہے، ویسے ہی ہے، بہتر نہیں ہو رہا یہ والا پیشنٹ، اس پہ اچانک ایک چینج آئی ہے کہ یہ سورہ رحمان جب بھی لگتی ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، لیکن نرسز صبح سے بتا رہے تھے، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا اب کہ جب بھی لگتی ہے اس کے ناک منہ سے، ویسے اس کے پائپ ڈالا ہوا تھا، پھیپھڑے، ہم سانس اس کو مشین، سانس والی مشین سے جو ہے نا وہ اس کے لیے پائپ ڈالا ہوا تھا، ناک میں بھی ایک نالی تھی معدے کے لیے، بے ہوش تھا۔ اس نے کہا جی اس کے ناک میں سے سنڈیاں ابلنا شروع ہو جاتی ہیں باہر کو، اور نرسز اس کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے تنگ ہو رہے ہیں۔ تو اب سکر ایک مشین ہوتی ہے جس سے ہم مریض کے اندر سے ایک بلغم نکالتے ہیں جو نیگیٹو پریشر سے سک کرتی ہے۔ سر اس کو ہم سک کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کے معدے سے کھینچ کے دیکھیں، انہوں نے کہا جی ادھر سے نہیں آ رہے۔ میں کہ ان کی سانس والی نالی سے آ رہے ہیں، اس میں سے بھی نہیں آ رہے، لیکن جب سورہ رحمان بند کرتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ باہر نظر نہیں آتے۔ یہاں ہماری ہڈیوں میں خالی جگہ ہوتی ہے، انہیں ہم سائنس بولتے ہیں ڈاکٹرز۔ میں نے کہا یار پھر اس کے یہ سائنس سے آ رہے ہیں، اور میڈیکلی ہم اسے میگٹس انہیں کہتے ہیں۔ ہم شوگر کا مریض بچڑا آخری سٹیج پہ، کئی بار اس کے زخم بہت خراب ہو جائے تو اس میں کیڑے کئی بار پڑ جاتے ہیں اس طرح، لیکن یہ چیز میں نے نہیں سنی تھی، اور نہ ہی اس کی کوئی، نہ وہ شوگر کا مریض تھا نہ کچھ اور تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا یہ تو اب اینٹی بایوٹکس جا رہی ہیں، سارا کچھ جا رہا ہے، ویسے اس کے ایڈز کے ٹیسٹ کا پتہ کرے وہ کب تک آئے گا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی قوت مدافعت کوئی نہیں ہے، اور یہ کیڑے اس طرح پڑ گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار اس کا ہے ہی نہیں ہے، اور وہ کوئی چیز لا بھی نہیں رہی، دوائیاں بھی ہم نے خود اپنے فنڈ سے شروع کر لی ہیں۔ اس کا کرنا کیا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس وقت سورہ رحمان لگتی ہے تو یہ کیڑے اس کے اب تو آنکھوں سے بھی کچھ نکلے ہیں، تو اس کے ناک اور منہ سے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم بند کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ منہ میں کہیں نظر نہیں آتے۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ سورہ رحمان بند کر دیتے ہیں۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ یہ تم لوگ پھر بند کرو، پتہ نہیں کیا تم لوگ لگاتے ہو۔ تو وہ جو ہماری نان مسلم سسٹر تھیں، انہوں نے اسے کہا کہ میری بات سنو، مجھے نہیں پتا اسے کیا بیماری ہے،
لیکن وہ اسے پریئر کہتی تھی. انہوں نے کہا جب یہ پریئر لگتی ہے نا یہ کیڑے اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں تو کہتی ہوں اس کو 24 گھنٹے یہی سنائی جاؤ. جب میں نے یہ باتیں سنی تو خیر میں نے کہا کہ اس کی بیوی کو کہو کہ وہ رپورٹ کا یا ہمیں رسید دے دیں, ہم خود اپنے طور پہ پتہ کر لیتے ہیں. تو میرے راؤنڈ کرنے کے بعد وہ بندی خود ہی آ گئی میرے پاس. وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی سسٹر نے اس کی بٹھا کے کہیں کاؤنسلنگ کی تھی. اسے انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں شک ہے کہ ایڈز نہ ہو, کہ اس کی قوت مدافعت نہیں ہے, اس طرح کیڑے اس کو پڑ گئے ہیں, کچھ ہو گیا, شاید کمزوری سے ہو گیا, بیماری کی کمی سے ہو گیا. تو یہ اس کا ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں. ادروائز تو جو دوائیاں ہیں وہ وہی رہنی ہے. کچھ طرح کی اس نے بات کی, کہتی کہ وہ ڈر گئی ہے تھوڑی سی, اور وہ کہتی میں نے بڑے ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے. بہرحال اب مجھے جتنا یاد ہے میں 1 سال بڑی سوچا ہے اس کے اوپر کہ میں اس کو بیان کروں یا نہ کروں لوگوں کے سامنے. اس عورت نے بڑی خوفناک کہانی مجھے سنائی. جب اسے یہ ڈر پڑا نا کہ اس کو ایڈز نہ ہو اور اس کو نہ ایڈز لگ گئی ہو, اب وہ مجھے کہنے لگی کمرے میں آ کے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میرا میاں ہے نا یہ اصل میں جادوگر ہے. میں نے کہا آپ نے تو پہلے دن لکھوایا کہ یہ رکشہ چلاتا تھا اور رکشہ ڈرائیور ہے. اس نے کہا جی یہ رکشہ ڈرائیور تو ہے لیکن یہ جادوگر ہے, کالا جادو کرتا ہے, لیکن کرتا قرآن سے تھا. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا یہ قرآن سے کالا جادو کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ, اس عورت کی ہمارے وہ ڈاکٹرز نے مجھے, چونکہ وہ ویڈیو میرے پاس وہ صرف پڑی ہے جس میں وہ کیڑے پلیٹ میں ہماری اسے ڈش کہتے ہیں اس میں وہ نکال کے وہ ڈال رہے تھے, تو مجھے انہوں نے بھیجے کہ اس کا کرنا یہ کیا ہے. پہلی رات جب انہوں نے مجھے میسج کیا رات کو واٹس ایپ پہ, تو وہ ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے. عورت نے مجھے بتایا جی کہ میں خود کسی کی بیوی تھی, اس کی ماں مجھے بڑا تنگ کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ میرے انڈر آ جائے. مجھے کسی عورت نے, دوسری نے بتایا, ہمسائی نے بتایا کہ یہ خامن تمہارا غلام ہو جائے گا, تم اس کے پاس چلی جاؤ. باقی تفصیلات میں نہیں جاتا. جو کچھ اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا جی کہ یہ اس کا جادو کا توڑ ہی نہیں تھا اور اس کا کام لازمی اس کا ہوتا تھا, یہ جیسے بھی کرتا تھا. طریقہ کار اس نے کیا کہا جی, اس نے کمرے میں اندر ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوتا تھا, اس کے اوپر اس نے وہ جس طرح اسمائلی ہوتا ہے, جو مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کوئی بت سا بنایا ہوا تھا, اس کمرے میں یہ بٹھاتا تھا اور وہ لوگوں کو پہلے تو قرآن شریف بھی پتہ نہیں پڑھنے کو کہتا تھا, کچھ کرتا تھا, پھر ان کی بات سنتا تھا, سارا کرا کے جو مجھے اس کا طریقہ واردات سمجھ آیا یا جو بھی تھا. اس نے کہا جی کہ جو غرض مند ہوتا تھا نا وہ دیوانہ, عورتیں بڑی دیوانی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, یا ینگ لڑکے لڑکیاں کہ میری وہاں شادی ہو جائے, وہاں ہو جائے, اولاد ہو جائے, کئی لڑکے آتے تھے. تو جو اس نے سب سے گندی بات مجھے بتائی, بڑی فضول جو اس کی حرکت تھی یا جو بھی, وہ اسلام تو ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا جی یہ ان عورتوں کو اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ غلطی کی, میرے سے بھی یہ گناہ ہوا, لیکن مجھے گناہ ثواب کا اتنا نہیں پتا تھا. تو یہ پہلے وہ تکیے کو سجدہ کراتا تھا, خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا, پھر وہ کہتا تھا کہ یہ اصل میں تم لوگوں پہ کالا جادو ہوا ہے, اس کو توڑنے کے لیے پتہ نہیں نوری بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ ہمیں کہتا تھا کہ وضو کر کے آؤ, ٹھیک ہے, وضو کر کے آتے تھے, وہ پتہ نہیں کون سی صورت پر وہ کئی صورتیں مکس کرتا تھا. یہ سب کرتے کراتے 1-2 سیشنوں کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا. پھر جو زیادہ لوگ اپنے کام کے پیچھے دیوانے ہوتے تھے ان کو وہ بتاتا تھا کہ اس میں بڑے پیسے بھی لگیں گے, یہ جان پہ کھیلنا پڑنا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا, اور تمہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑے گا, اس میں بڑا کچھ جو ہے نا رسک ہے, لیکن کام تمہارا ہو جائے گا. جو بھی اس کی کہانیاں تھیں جو اس کو بعد میں کسی اور وجہ سے پتہ چلی, جو مجھے وہ بتا رہی تھی کہ جی یہ عورتوں کے ساتھ بھی اور ینگ لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا تھا, پھر انہیں اپنا گند کھانے پہ مجبور کرتا تھا, پھر انہیں پتہ نہیں کون سے کوئی آیت بنائی ہوئی تھی یا کوئی نام تھا پتہ نہیں کیا, کہ عربی کے جی یہ پڑھ کے نا تم نے یہ مکسچر جو ہے نا یہ ہنڈیا پکاتے ہوئے تھوڑا سا بیچ میں گند ڈال دینا ہے اور اپنے خامن کو کھلا دینا ہے, یا اس لڑکی کو کھلا دینا ہے, یا اس کو کھلا دینا ہے. تو میں اپنے خامن کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا میں نے. اب مجھے بتائیں کہ جب وہ اس بندے کے ساتھ ہی سو گئی تو اس کے خامن تو وہ رہا ہی نہیں ہے نا, تو نہ وہ مسلمان رہی ہے نہ وہ یہ حرکتیں ساری. اب اس کے بعد بقول ان خاتون کے, اس لڑکی کے, کہ جی وہ خامن جو میرا تھا اس میں تو تبدیلی نہیں آئی, اس نے مجھے فل مارنا شروع کر دیا. اور
مجھے اس کی میرے طرف اس کی طرف بھاگتی تھی کہ میں اس کے پاس آؤں. تو پھر میں نے اس کے پاس ویسے آنا شروع کر دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے, میں نے ادھر سے طلاق لینی ہے, میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو میں انہیں بتائے بغیر اس کے پاس آ گئی. اس کے ساتھ میں 6 ماہ رہی. اس نے کہا کہ پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا, اور اس سارے کام میں شامل ہوئی. تو اس نے ویسے مجھے کہا کہ نکاح ہو گیا ہے ہمارا, قرآن شریف پہ اس نے نکاح کیا. اس نے کہا ہم دونوں کی رضامندی نکاح ہے, وہ پیچھے سے طلاق لے کے نہیں آئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو یہ ڈائریا لگ گیا. ڈائریا لگنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جی میو اسپتال میں جب ہم تھے 4 مہینے ہمیں ہو گئے اور برا حال تھا اس کا پچھلے سال. تو یہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں, اللہ میری جان بخشی کر دے, تو میں توبہ کروں اور میں نہ اب رکشہ ہی چلا کے اس میں جتنی روٹی روزی ہوگی تو میرے ساتھ گزارا کر لے گی, اور تو بھی واپس چلی جا اپنے خامن کے پاس. ٹھیک. اور ادھر سے جا کے طلاق لے نہ لے, اور یہ نکاح نہیں ہے, اور جو بھی اس نے کہا کہ جی ہم نے توبہ کر لی بقول اس کے جو اس کی سمجھ تھی. یہ کہتی ہے جی میں واپس گئی, میرے خامن نے پھر مجھے مارا. اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں, تم میری طرف سے فارغ ہو, تم کہاں سے آئی ہو, یہ آئی ہو, اتنی دیر بعد آئی, جو بھی آئی ہو. خیر میں پھر واپس اس کے پاس آئی. تو یہ کہتی ہے کہ جی وہ میں کوئی 48 گھنٹے بعد شاید 2 دن بعد واپس آئی ہے. تو میو ہسپتال تھے, ڈاکٹر بڑے حیران سن, پیٹ سے ٹھیک ہو گیا سی. انہوں نے کیا دوائی فلانی مافک آ گئی ہے, فلانی مافک آ گئی ہے. تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. اگلے کوئی 10-12 دنوں میں انہوں نے چھٹی دے دی. پھر یہ مجھے مسجد ایک میں لے کے گیا, وہاں ہم نے نکاح کیا. ٹھیک ہے. نکاح کیا, یہ رکشہ چلانا شروع ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب 6 مہینے انہیں بڑی محنت کی تھی, رکشہ بھی چلایا, میں بھی کرے سکی گلی کھاندے سا چنگا پلا سی. پر ڈاکٹر صاحب دنیا بڑی ظالم ہے, دی شہرت سی دنیا پیچھے پیندی سی, کہنا سی میں کام چھڑ چھڑیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہوں پھر ایک بچی آئی تو بڑی سونی سی, وہ بڑی روندی سی, وہ پتہ نہیں کی مسئلہ سی. ڈاکٹر صاحب نے وہ پھر وہی کام شروع کر لیا. انہیں پھر وہی کام شروع کیتا ہے. میں انہوں پہلے کہندی رہی ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پیسے بڑے آندے سن. وہ دے بعد ہون 4 مہینے تو یہ اس کی یہ حالت ہے, اور اب یہ بے ہوش ہے. اب میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے تو سمجھ نہیں تھی, تو مجھے معافی لے دیں. اور اس کا اب کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا. میں نے یہ کافی بیچ میں سے سینسر کر کے آپ لوگوں کو ساری بات سنائی ہے. اور مجھے کہتی ہے جو کیڑے اس کے اندر سے نکلتے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں. میں کہ بی بی یہ میں نے اسے سائنسز وغیرہ سمجھایا. میں کہ یہ اس کے بہت زیادہ خون کی کمی ہے, اس کے اندر جراثیم پڑ گئے ہیں, جو بھی. میں ڈاکٹری تو میں اسے اور کیا میں اسے کہتا. اور اس وقت ساری بات سنا کے تو اس نے وہ رپورٹ اندر سے نکالی اور مجھے کہتی ہے جی یہ رپورٹ میں تو اس کو HIV کی رپورٹ تھی کہ جی وہ اتنے رپورٹ والے مینوں کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب فوراً جا کے دیو, تو تسی وہ لیبارٹری میں کہیں پوچھتی رہی. تو انہوں نے کہا جی تسی اتھوں جا کے پوچھو. تو میں دسیا میرے خامن دی مینوں دسو, نے کہا تسی اپنی بھی کراؤ. تو ڈاکٹر صاحب یہ رات دی میرے کول ہے, تو مینوں تو نہیں بیماری ہوئے گی, میں صورت المان سن لا. میں نے کہا جی آپ بھی سنیں, 7 دن سنے, میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. 1 دن وہ اور زندہ رہا, بندہ مر گیا. آخر تک اس کے کیڑے وہ آتے رہے اسی طرح. جب بھی وہ سورہ رحمان لگتی تھی وہ ایسے ہوتا تھا جیسے ابلتے تھے باہر کو, ناک سے اس کے, مطلب وہ 1-2 نہیں ہوتے تھے کہ جنہیں آپ پکڑ کے سائڈ پہ کر دیں. میں نے بتایا نا کہ وہ شکر مشین رکھ کے, تو اس سے وہ شکر میں ہم شک کرتے تھے اس کو سارا, وہ مشین میں جاتے تھے, لمبی سنیاں اس کی, ناک سے, منہ سے. اور آخر میں وہ عورت بھی اس کی ڈیڈ باڈی لینے میں بھی تیار نہیں تھی. نہیں جی یہ میں انہوں کتنے دباں گی, یہ وہ. میں کہ نہیں اب اس کو, یہ تو آپ نہیں لے کے جانا, ہم ہاسپٹل سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. اللہ جانے کی سال پرانی بات ہمارے ہاسپٹل میں رہ کے گیا ہے پیش. اول تو مسلمان نہ جادو کر سکتا ہے, اگر وہ جادو والا علم کہیں سے سیکھ بھی لیتا ہے یا اپنے طریقے سے وہ سمجھتا ہے وہ جادو کر رہا ہے, تو وہ مسلمان نہیں رہتا. ایک چیز, قرآن کو ہی لوگ مس یوز کرتے ہیں, ناپاک حالت میں غلط طریقے سے بڑا کچھ کرتے ہیں, اور کئی بار ہم ناسمجھی میں بھی اپنا خسارہ بڑھاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اور ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے
کہ اس سے مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں۔ اپنی جان پہ ظلم کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے۔ تو اول تو مسلمان جادو نہ کر سکتا ہے، نہ کسی دوسرے پہ کرواتا ہے، اگر دوسرے پہ بھی کرواتا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جب آپ جادو کے چکر میں پڑیں گے یہ خود شرک ہے، آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ اپنی مرضی کے ریزلٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مافوق الفطرت طریقے سے، اور پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی کہ اللہ کے کلام کو مس یوز کر کے اشارہ کر کے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا، وہ بچی امریکہ سے جو فون کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے، یہاں میں نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا تھا، اسے دوبارہ کلمہ پڑھوایا تھا کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، یہاں وہ آئی تو وہ اس سے یہی کام کسی اور نے کروایا، وہ مسلمان رہ ہی نہیں گئی ہوئی تھی، اور خامن سے لڑائی اس کی چل رہی تھی، ان کا آپس میں فساد ہو جاتا تھا، ٹھیک ٹھاک پرابلم میں تھے، اس سے دوبارہ سے باوضو ہو کے آپ کلمہ پڑھیں، زندگی میں اگر ایسی کبھی غلطی کر دی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ دوسرا، اگر آپ میں سے کسی کو وہم ہے کہ آپ لوگوں پہ جادو ہے تو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو فٹافٹ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے، اور جی جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے توڑا تھا، انہوں نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورہ ناس، یا آپ 3 بار سورہ فلق 3 بار سورہ ناس پڑھ لیں، جادو ختم ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی ختم ہو گیا۔ ویسے تو مسلمانوں پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، میں نے سورہ مومنون کی 89 آیت بار بار ریفرنس دیا ہے، میں کسی بحث میں نہیں مذہبی میں پڑھنا چاہتا۔ اللہ بڑے واضح طریقے سے اس میں بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، سورہ مومنون میں 84 سے 89 تک، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، یہ سارا کچھ کس نے بنایا، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو تمہاری زندگی اور موت کا ہر چیز کون فانی، کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو پھر تم کہاں سے جادو کر دیے جاتے ہو، جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر یہ جادو تم لوگوں پہ کہاں سے ہو جاتا ہے؟ یہ ہماری اپنی سوچ میں ہوتا ہے۔ 99% لوگ تو سائیکی کے مریض بنے ہوتے ہیں، اور یہ اصل میں آپس کی نفرت ہوتی ہے، ہماری آپس کی نفرت، حسد، کینے، بغض، لالچ، ہوس، یہ جو ہماری سوچ کی لہریں ہیں یہ ضرور ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ یہ نظر لگ جاتی ہے، ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے، پیار سے ہی دیکھ لیں، اس کو زیادہ انرجی چلے گئی، بیچ میں ماشاءاللہ نہیں کہا، فوکس اللہ سے ہٹا، بچے پہ گیا آپ کا، تو اللہ کے ریفرنس سے اس بچے کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا پیارا، تو پھر نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں کہ فوکس آپ کا اللہ رہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کئی بچے میرے ساتھ زیادہ پیار سے جب زیادہ چلتے ہیں، آپ اللہ ہیں، نعوذ باللہ میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کفریہ کلمہ ہے، کسی بات سے کوئی بندہ مدتوں سے پھنسا ہوتا ہے، اس میں سے نکلتا ہے، کئی بہت بڑی بات کر دیتے ہیں۔ ہوش کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، جب تک ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک تو ان پہ حد نہیں لگتی، لیکن جب ہوش آ گئی ہے اس کے بعد یہ بات کفر میں آتی ہے، اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ ناسمجھی میں بھی کر رہے ہوں، بچہ ناسمجھی میں بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو تو ماں تو کان پکڑ لیتی ہے، اس نے بھی اسے سکھانا تو ہوتا ہے، اسے ثابت تو کرائے گا، پہچان تو کرا کے چھوڑے گا اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی کا مطلب ہے کرسی کی نشانی، کرسی کا اشارہ، ٹھیک۔ جب آپ خوف کی حالت میں ہیں تو وہ پڑھ لیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پڑھ لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت الکرسی کے لفظ یا آیت الکرسی کے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ عربز کو تو پتہ چلتا تھا پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ساری اللہ کی حمد اور اللہ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو کرسی کی بات ہو رہی ہے کہ کرسی زمین و آسمان پہ ہر طرف وہ ہے، تو اصل میں تو کرسی والے کی بات ہو رہی ہے، تو جو کچھ کرنا ہے کرسی والے نے کرنا ہے، تو اگر کرسی والے سے آپ کا دھیان ہٹ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کرسی کی پورا شروع ہو گئے، تب بھی پھنس گئے آپ۔